اب حدیث مبارکہ بہت پیاری ہے. حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے. حضور کے دیوانے اور پروانے صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے صحابہ اور حضور رمضان کا استقبال کیسے کرتے ہیں اور رمضان کا انتظار کیسے کرتے ہیں. حضور علیہ السلام کے صحابہ موجود ہیں. حضور ایسے اپنے صحابہ میں بیٹھے ہیں جیسے ستاروں کے اندر 14ویں کا چاند ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رویہ ان انس بن مالک انہ قال، فرمایا کہ لما حضر شہر رمضان قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہونے لگا تو صحابہ بیٹھے تھے. حضور فرماتے ہیں سبحان اللہ، اللہ رب العزت پاک ہے. اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد فرمایا ماذا یستقبلکم، اے میرے صحابہ کس عظیم چیز کے استقبال کے لیے بیٹھے ہو، کس عظیم چیز کے استقبال کے لیے بیٹھے ہو. اب حضور جانتے ہیں میرے صحابہ کس لیے بیٹھے ہیں. اب پھر خود ہی جواب ارشاد فرمایا وماذا تستقبلون، فرمایا جس کے استقبال کے لیے تم بیٹھے ہو وہ بھی تمہارا استقبال کر رہا ہے. یعنی رمضان صحابہ کا استقبال کر رہا ہے اور صحابہ رمضان المبارک کے مہینے کا استقبال کر رہے ہیں. اب دیکھیے کتنا اجر ہے. اگر پتہ چلے 2 مہینے پہلے کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، پھر شعبان کا ہے، پھر رمضان کا ہے، بندے کہتے ہیں یار رمضان جب آئے گا دیکھا جائے گا، آ جائے گا کیا ہے. یہاں علماء نے پھر تھوڑی سی مثال دی. فرماتے ہیں دیکھیں اگر کوئی آپ کا عزیز، آپ کا رشتہ دار آپ سے کہیں دور رہتا ہے، فون کرتا ہے کہ تیسرے مہینے میں نے آنا ہے. اب ہم گھر میں بیٹھ کر مہینے گننا شروع کر دیتے ہیں. جب مہینے ختم ہوتے ہیں ہفتے گننا شروع کر دیتے ہیں. ہفتے ختم ہوتے ہیں اب دن گننا شروع کر دیتے ہیں. دن ختم ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے لاہور میں پہنچ چکے ہیں، گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں. لیکن پھر بھی ہم بار بار آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد فون کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں پہنچے ہو. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جو آنے والا ہے اس کے دل میں ہماری محبت رس بچ جاتی ہے اور اس کی محبت ہمارے دل میں آ جاتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری گھر والوں میں کتنی قدر ہے، کتنی اہمیت ہے، کتنی محبت کرتے ہیں. اب صحابہ کو پتہ تو تھا کہ اب شام کو رمضان کا چاند نظر آ جائے گا، لیکن پھر بھی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. حضور فرماتے ہیں ماذا یستقبلکم، فرماتے ہیں تم کس عظیم چیز کے استقبال کے لیے بیٹھے ہو. آگے فرمایا وماذا تستقبلون، جس کے تم استقبال کر رہے ہو وہ تمہارا استقبال کر رہا ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے رمضان اسی کا استقبال کرے گا جو رمضان کا استقبال کرے گا. حضور نے یہ فرمایا قالھا ثلاثا مرات، 3 بار حضور علیہ السلام نے یہ الفاظ دہرائے. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں فقال عمر وحی نازل او عدو حاضر، یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو چکی ہے یا ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. اب یہاں تھوڑی سی توجہ کریں. اگر یہ صحابہ نہ ہوتے، یہ عظیم لوگ نہ ہوتے، ویسے حضور اتنا فرما دیتے ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، تم جس عظیم چیز کے استقبال کے لیے بیٹھے ہو وہ تمہارا استقبال کر رہی ہے. ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی تھی، ہمارے سمجھنے میں مشکل ہو سکتی تھی، لیکن ان عظیم ہستیوں نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. حضور سے سوال کیا یا رسول اللہ کیا اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا ہم نے دشمن کے ساتھ لڑنا ہے. حضور فرماتے ہیں قال لا، فرمایا نہیں، ولیکن لیکن اللہ تعالی یغفر فی اول رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ داخل ہو چکا ہے. اس مہینے کی پہلی شب کو، اس مہینے کی پہلی شب کو اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اب اہل قبلہ سے مراد کون ہے؟ جو کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے مراد مسلمان ہیں. جب حضور علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا، یہ بات کہی، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی ہیں
فرماتے ہیں وَرَجُلٌ فِي نَاحِيَةِ الْقَوْمِ، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مجلس میں ایک ایسے شخص بیٹھے تھے، کیا کرتے ہیں، یحس رأسہ، جیسے بندے کو بیان بہت سمجھ آ رہا ہو، بندہ ایسے سار مارتا ہے، مچل جاتا ہے، ایسے وہ مچل کر سار ہلا رہے تھے۔ آگے فرماتے ہیں ان کی زبان پر کیا تھا، وَيَقُولُ بخ بخ، وہ کہہ رہے تھے بخ بخ۔ اب اگر یہاں پنجابی میں بخ بخ کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا معنی ہے کہ بس ہونتے موجیں لگ گئی ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ایسا مہینہ ہمیں دے دیا ہے جس کی پہلی شام میں ہمارے تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا، تو ہماری تو پھر موجیں لگ گئی۔ اب دیکھیے چند دنوں کے بعد، 3 یا 4 دنوں کے بعد ہمارے پاس بھی وہ مہینہ آ جائے گا، تو ہم نے بھی اس مہینے کے لیے تیاری کرنی ہے اور اس مہینے میں ایسے عمل کرنے ہیں کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔